السلام علیکم ناظرین۔ بغداد میں ایک قصاب رہتا تھا۔ عام قصابوں کی طرح وہ بھی صبح کی اذان سے پہلے ہی اپنے جانور ذبح کر لیتا تھا تاکہ صبح سویرے ہی اپنی دکان پر گوشت فروخت کرنا شروع کر دے۔ ایک دن جانوروں کے باڑے میں جانور ذبح کر کے واپس گھر آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک چیخ سنائی دی۔ کوئی فریاد کر رہا تھا، خدا کے لیے مجھے کوئی بچا لے، خدا کے لیے بچاؤ۔ یہ قصاب آواز کی طرف بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص کو کسی نے زخمی کر کے پھینک دیا اور خود بھاگ گیا ہے اور یہ زخمی تڑپ رہا ہے۔ اس قصاب کے اپنے کپڑے پہلے ہی جانوروں کو ذبح کرنے سے خون میں لت پت تھے اور ہاتھ میں ٹوکا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اتنے میں رات کو گشت کرنے والے اور شہر میں پہرا دینے والے چوکیدار وہاں پہنچ آئے۔ انہوں نے ایک تڑپتی لاش اور پاس کھڑے ایک قاتل کو دیکھا جس کے ہاتھ میں خون آلود ٹوکا ہے اور اس کے کپڑے بھی خون آلود ہیں۔ ان چوکیداروں نے اس قصاب کو وہیں سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور اتنے میں وہاں علاقے کے کافی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جبکہ قصاب کی تو زبان ہی گنگ ہو چکی تھی۔ اس کا کیس دائر ہو گیا۔ سینکڑوں لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے خود اسے مقتول کے پاس خون آلود ٹوکا اٹھائے خون آلود کپڑوں میں دیکھا ہے، جبکہ اس وقت مقتول تڑپ رہا تھا، مگر قصاب قسم پر قسم اٹھائے جا رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے اور انہیں اپنی کہانی سنائی، مگر اس کی بات پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا اور پھر سینکڑوں لوگوں کی گواہی اس کے خلاف تھی، جس پر اس قصاب کو قتل کر دیے جانے کا فیصلہ عدالت سے جاری ہو گیا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو قصاب بڑی عدالت میں کہنے لگا، آج ایک بار پھر یہ کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ یہ گواہ اصل صورتحال سے بالکل بے خبر ہے۔ میں نے اس مقتول کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میں اسے جانتا ہوں اور نہ ہی میں نے اسے قتل کیا ہے۔ البتہ میں اس فیصلے کا واقعی مستحق ہوں کیونکہ میں ایک بچے اور اس کی ماں کو آج سے چند سال پہلے ایسی جگہ قتل کر چکا ہوں جہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا۔ میں اس وقت دنیا کے قانون سے تو بچ گیا مگر اب خدا کی پکڑ سے نہ بچ سکا اور آج میں قصاص میں قتل ہونے والا ہوں۔ اس لیے اب تم اس مقتول کے اصل قاتل کا کھوج لگاؤ جس نے اسے قتل کیا ہے۔ تاہم میں خود بھی اپنے قتل میں مستحق قصاص ہوں جو میں نے ایک بچہ اور اس کی ماں کا کیا تھا۔ اور پھر اس قصاب نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی اور کہنے لگا، میرا ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا۔ بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی۔ جب میری عمر 16 سال ہوئی تو میں نے کشتی چلانا شروع کر دی اور دجلہ پر مسافروں کو ادھر ادھر لے جاتا تھا۔ میں 5-6 سال تک یہ کام کرتا رہا۔ میں دن رات محنت کرتا تھا مگر پھر بھی حالات بہتر نہیں ہوتے تھے۔ میرے ماں باپ کے علاوہ 5 بھائی اور 6 بہنیں تھیں۔ ان میں سے میں سب سے بڑا تھا۔ ایک دن دریا دجلہ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آئی۔ اس کی عمر کوئی 16-17 برس ہوگی۔ بہت خوبصورت تھی۔ پردہ اس نے کوئی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس کو دیکھنے کا خوب موقع ملا اور وہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو وہ ماں بیٹی اتر کر چلی گئی اور پھر اس کے بعد کئی بار ہر جمعرات کو وہ دونوں اسی طرح بغداد سے کرخ اور کرخ سے بغداد آتی جاتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں ماں بیٹی ہیں۔ اس عورت کی ایک بہن کرخ میں رہتی تھی جس سے یہ ملنے ہر ہفتے 10 دن بعد جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اکثر ان کے انتظار میں ہوتا تھا۔ میں نے ان سے تعلقات بنانے کی خاطر کرایہ لینے سے انکار کر دیا مگر وہ مکمل کرایہ دیتی رہی، مگر میں آہستہ آہستہ تعلقات بڑھانے کی خاطر جان پہچان بنانے کے چکر میں کچھ سوال کرنے لگ جاتا تھا، مثلا آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی بہن اور بھانجے کیسے ہیں۔ اصل میں مجھے اس عورت کی لڑکی اچھی لگنے لگی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے شادی کروں مگر میں غریب تھا۔ میں نے اپنی ماں سے بات کی، اس نے میرے والد سے بات کی، وہ دونوں میری خوشی دیکھنا چاہتے تھے مگر ہم تو انتہائی غریب اور مفلس تھے کہ ہمارا مکان بھی نہیں تھا، کیونکہ جسے ہم اپنا مکان بلکہ کمرہ کہتے تھے
اس میں سے نہ ہی بارش رک سکتی تھی اور نہ ہی سورج کی روشنی۔ کچھ عرصے بعد اس کی بیٹی کا آنا جانا ختم ہو گیا۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہے، جس سے میرے دل پر مایوسی چھا گئی۔ میں ہر حال میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس امیر گھرانے میں شادی کرنا چاہتا تھا، جس میں ناکامی پر مجھے سخت دکھ ہوا، جو میرے دل میں ہمیشہ کا ناسور بن کر رہ گیا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک لڑکی ایک چھوٹے سے شیرخوار بچے کو اٹھائی آ گئی۔ اس کے ساتھ کوئی بھی مرد نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر ہی پہچان لیا، یہ وہی لڑکی ہے جو آج سے 2 سال پہلے اپنی ماں کے ساتھ ہر جمعرات کو اپنی خالہ سے ملنے کرخ جایا کرتی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے نہیں پہچانا اور مجھ سے کرایہ طے کر کے کشتی میں بیٹھ گئی۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دور دور تک کسی بھی کشتی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے بارے میں یاد دلایا، مگر اس نے ایسا برتاؤ کیا کہ گویا اس نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے گناہ کی دعوت دی، مگر وہ بالکل منکر ہو گئی۔ میں نے اسے دھمکی دے دی کہ تیرے اس بچے کو دریا میں پھینک دوں گا، مگر وہ پھر بھی نہ مانی۔ اس پر میں نے اس کی گود سے 5 یا 6 ماہ کا بچہ چھین کر دریا میں پھینک دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے پھر دھمکی دی کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں بھی قتل کر کے دریا میں پھینک دوں گا، مگر وہ اس قدر ایمان کی مضبوط لڑکی تھی، اس نے پھر بھی صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ مزاحمت کرنے پر تل گئی۔ میں نے خنجر نکالا اور اس کے پیٹ میں کئی وار کر دیے اور پھر اس کی لاش اٹھا کر دریا میں پھینک دی، اور پھر وہی اپنی کشتی خوب دھو کر صاف کر کے واپس آ گیا اور کسی کو اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ مگر اس کے بعد جب بھی میں کشتی لے کر دریا میں چلتا تو وہی چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور پھر فوراً اس کی ماں کی بھی شکل نمودار ہو جاتی اور میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ میری کشتی کو ابھی الٹ دے گی۔ اب میرا کشتی چلانا ناممکن ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ رات کو کشتی لے کر چلا تو مجھے آدھے راستے سے واپس لوٹنا پڑا، کیونکہ آج تو اس بچے اور اس کی ماں کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ نظر آئے جو مجھے مارنے آ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ان کے شور سے اور ان کی گرفت سے بچ کر واپس لوٹا، جس کی وجہ سے میں نے کشتی رانی کا پیشہ ترک کر دیا اور پھر اس کے بعد میں نے قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا۔ کافی عرصہ گزر گیا ہے، اب تو لوگ بھی اس لڑکی اور اس کے بچے کا قتل بھول چکے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولے۔ اس لیے ایک دن جب میں اپنے مذبح سے جانور ذبح کر کے نکلا تو راستے میں اس شخص کو کسی نے زخمی کر کے پھینک کر بھاگ چکا تھا۔ اس کی پکار پر میں جو ہی اس کے پاس پہنچا، چوکیداروں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں قاتل ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے دی جانے والی سزا بالکل درست ہے، مگر میں اس آدمی کا قاتل نہیں۔ یہ سزا خدا نے مجھے اس لڑکی اور اس کے بچے کے قتل پر دلوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مظلوم کا بدلہ لیتے ہیں۔